کیا کہنا کیا کہنا اب کہاں جائے تمہارے آپ کہاں تک آ گئے، اپنی منزل جی جہاں تک ہم وہاں تک وہاں تک آ گئے، کیا کہنا کیا کہنا اپنی منزل جی جہاں تک ہم وہاں تک آ گئے، کیا کہنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئیے اب آج مشاعرہ کا اختتام ہونے والا ہے، اور اختتام نہیں بلکہ ملتوی ہونے والا ہے، ملتوی ہونے والا مکمل ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ مشاعرے مشکل رہیے، فی الحال ان کا انتباہ ہونے والا ہے۔ تو میں آج کے صاحب صدر جناب محترم تنویر پور صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے سامعین کو نوازیں۔ ایک شعر ان کی خدمت میں بطور تنقید پیش کر رہا ہوں، مطالعہ کیجیے گا۔ کہتا ہوں کہ زندگی کو زندگی بھر زندگی سمجھا مگر، زندگی کو زندگی بھر زندگی سمجھا مگر زندگی پھر بھی تلاشے زندگی کرتی رہی۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، جی کے ساتھ جناب محترم ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ مظفر بھائی، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشید بھائی کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو پہلے چند رباعیات سماعت فرمائیے، پہلے چھوٹی سی غزل پیش کروں گا جو بہت پرانی ہے، سادہ شاعری، تو رباعیات سماعت فرمائیے۔ کرتا ہے وہ اسباب ہمیشہ پیدا، کرتا ہے وہ اسباب ہمیشہ پیدا، سر کو بھی ہے فرعون کو موسیٰ پیدا۔ کرتا ہے وہ اسباب ہمیشہ پیدا، سر کو بھی ہے فرعون کو موسیٰ پیدا، اور ہر امر پہ قادر ہے اگر وہ چاہے، ہر امر پہ قادر ہے اگر وہ چاہے، امواج میں کر دیتا ہے رستہ پیدا، امواج میں کر دیتا ہے رستہ پیدا۔ اور دوسری ربائی، اور ہر کام کی تدبیر نہیں ہوتی ہے، ہر کام کی تدبیر نہیں ہوتی ہے، ہر عہد کی تقدیر نہیں ہوتی ہے، ہر کام کی تدبیر نہیں ہوتی ہے، ہر عہد کی تقدیر نہیں ہوتی ہے، ماضی بھی بھلا لوٹ کے آیا ہے کہیں، ماضی بھی بھلا لوٹ کے آیا ہے کہیں، ہر صبح کی تنویر نہیں ہوتی ہے، ہر صبح کی تنویر نہیں ہوتی ہے۔ عذاب عذاب عذاب، اور شیشے کا ہے دل پر ہیں لگے سنگ مجھے، شیشے کا ہے دل پر ہیں لگے سنگ مجھے، یہ اہل جہاں لگتے ہیں بدرنگ مجھے، یہ اہل جہاں لگتے ہیں بدرنگ مجھے، جو حرف صداقت میں زباں پر لایا، جو حرف صداقت میں زباں پر لایا، دنیا نے کیا پھول بہت تنگ مجھے، دنیا نے کیا پھول بہت تنگ مجھے۔ عذاب، اور کیا فکر جو ایک راہ گزر بند ہوئی، کیا فکر جو ایک راہ گزر بند ہوئی، منزل کی یہ تلخی بھی مجھے قند ہوئی، منزل کی یہ تلخی بھی مجھے قند ہوئی، کرتا ہوں صدا رب پہ توکل ہے پھول، کرتا ہوں صدا رب پہ توکل ہے پھول، فطرت میں خوشامد کی یہاں پابند ہوئی، فطرت میں خوشامد کی یہاں پابند ہوئی۔ عذاب، اور ایک امواج میں ہے لشکر فرعون تباہ، مچھر سے ملی خاک میں نمرود کی جاہ، یہ آدمی کمزور کہے خود کو خدا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عذاب عذاب، اور اس عشق نے کتنوں کو کیا ہے برباد، اس عشق نے کتنوں کو کیا ہے برباد، لیلا ہوئی محزون ہے مجنون آشاد، لیلا ہوئی محزون ہے مجنون آشاد، بھولے ہیں حقیقت کو مجاز اپنایا، بھولے ہیں حقیقت کو مجاز اپنایا، ہے وامق و عذرا کہیں شیریں فرہاد، ہے وامق و عذرا کہیں شیریں فرہاد۔ اور
ایک آخری سن لیجیے ربائی جو نعتیہ وہ ہے، قرآن کے مفاہیم و معانی سمجھو، قرآن کے مفاہیم و معانی سمجھو، تم زیست کے اسرار نہانی سمجھو، تم زیست کے اسرار نہانی سمجھو، اے رحمت عالم کو جو روضہ ہے پھول صلی اللہ علیہ وسلم، اے رحمت عالم کا جو روضہ ہے پھول، اللہ کی رحمت کی نشانی سمجھو، اللہ کی رحمت کی نشانی سمجھو۔ دنیا میں جو ہے یہی آپ معراج پہ تشریف لے گئے لیکن آپ پھر واپس آئے کہ دنیا مدینہ منورہ کو ہی بنانا تھا، ورنہ ان کا مشہور ہے کہ ادریس علیہ السلام جو اوپر گئے تھے پھر نہیں لوٹے، انہوں نے کہا کہ میں اب جنت نہیں جاؤں گا، اور رفعنا ہو مکانا نہ لیا، ان کا واقعہ وہ گئے تھے جنت کی سیر کرنے اور اس کے بعد رک گئے کہ اب میں نہیں جاتا۔ ہاں وہ موت کو پتہ چل چکے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا، انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا، لیکن وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں اب میں نہیں آؤں گا، انہوں نے کہا اب میں نہیں آؤں گا، وہیں رہ گئے۔ تو قرآن پاک میں ذکر بھی ہے رفعنا ہو مکانا لیا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ٹھیک ہے مت جاؤ واپس دنیا میں، تو جنت میں ہی ہیں ادریس علیہ السلام۔ لیکن آپ آئے اور آپ نے وعدہ کیا تھا مدینہ منورہ کو دارالہجرت، تو مدینہ کو یہ ہے تعبد جو ہے یہ اعزاز حاصل ہے، ریاض الجنہ ہے وہاں، جنت کا گوشہ ہے وہاں۔ مکہ معظمہ تو سمجھیے پہلے سے ہی اس کی اہمیت تھی، ہاں اہمیت تھی مکہ معظمہ کی تو پہلے سے تھی، ظاہر ام القریٰ، لیکن مدینہ منورہ تو پہلے یثرب تھا، اس کو جو بھی بڑائی و فضیلت ملی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم کا نتیجہ ہے۔ اور سب سے پہلے اذان بھی وہی ہوئی مدینہ منورہ میں، خانہ کعبہ میں اذان بعد میں ہوئی، پہلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان ہوئی ہے، اور خانہ کعبہ میں سے جب 8 ہجری میں ہوئی، جب خانہ کعبہ بتوں سے پاک کیا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھت پہ چڑھ کے اذان دی، تو پہلے اذان ہوئی ہے مدینہ منورہ میں اور بعد میں ہوئی خانہ کعبہ۔ اب جی تو اب ایک چھوٹی سی غزل پیش کرتا ہوں، سعد اشار کی زیادہ ہو گیا، یہ مئی 1980 میں شائع بھی تھی ایک رسالے میں، تو وہی نکل آئی ہے، میں پیش کر دیتا ہوں۔ جی مطلب ہے، ہزار ظلم کیے سر مگر جھکا نہ سکا، ہزار ظلم کیے سر مگر جھکا نہ سکا، زمانہ صبر میرا اب تک آزما نہ سکا، ہزار ظلم کیے سر مگر جھکا نہ سکا، زمانہ صبر میرا اب تک آزما نہ سکا، اور فنا سے پہلے کمال عروج ہے لازم، فنا سے پہلے کمال عروج ہے لازم، بغیر پھول بنے غنچہ مسکرا نہ سکا، فنا سے پہلے کمال عروج ہے لازم، بغیر پھول بنے غنچہ مسکرا نہ سکا، اور گناہ کا بوجھ ہے سر پر گرا ہوں سجدے میں، گناہ کا بوجھ ہے سر پر گرا ہوں سجدے میں، وہ بار سر پہ میرے ہے جو میں اٹھا نہ سکا، گناہ کا بوجھ ہے سر پر گرا ہوں سجدے میں، وہ بار سر پہ میرے ہے جو میں اٹھا نہ سکا، مطلب حسن تعلیل کہتے ہیں، تو مطلب ایک علت بیان کرنا، گناہ کا بوجھ ہے سر پر گرا ہوں سجدے میں، وہ بار سر پہ میرے ہے جو میں اٹھا نہ سکا، اور سمجھ میں آ نہیں سکتی حقیقت معبود، سمجھ میں آ نہیں سکتی حقیقت معبود، بشر تو اپنی بھی ہستی کا راز پا نہ سکا، بشر تو اپنی بھی ہستی کا راز پا نہ سکا، اور نہیں ہے علم کسی کو عدم کی منزل کا، نہیں ہے علم کسی کو عدم کی منزل کا، ملی جسے بھی یہ منزل وہ کچھ بتا نہ سکا، نہیں ہے علم کسی کو عدم کی منزل کا، ملی جسے بھی یہ منزل وہ کچھ بتا نہ سکا، یہ تو مطلب حقیقت تو ہی ہے، ہمیں اس میں وہی الہی پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہو، ظاہر وہی الہی کے بغیر ہم نہیں بتا سکتے، بڑے بڑے سائنسداں پڑھیں گے، جو گیا وہ گیا، پھر وہ بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، نہیں ہے علم کسی کو عدم کی منزل کا، ملی جسے بھی یہ منزل وہ کچھ بتا نہ سکا، اور
سر مقطع شعر ہے چھٹا. کیا جو سجدے سے انکار مل گئی ذلت، کیا جو سجدے سے انکار مل گئی ذلت، وہ دشمنی ہے کہ شیطان مجھے بھلا نہ سکا. کیا جو سجدے سے انکار مل گئی ذلت، وہ دشمنی ہے کہ شیطان مجھے بھلا نہ سکا. انہ لکم عدو مبین، قرآن کے وہ انسان کا تو واضح کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین ہے وہ. اور یہ مقطع ہے غزل کا شعر. وہ آئے زلف پریشاں کیے ہوئے ہے پھول، وہ آئے زلف پریشاں کیے ہوئے ہے پھول، سیاہ صحاب کمر کو مگر چھپا نہ سکا. وہ آئے زلف پریشاں کیے ہوئے ہے پھول، سیاہ صحاب کمر کو مگر چھپا نہ سکا. ہزار ظلم کیے سر مگر جھکا نہ سکا، زمانہ صبر میرا اب تک آزما نہ سکا. گناہ کا بوجھ ہے سر پر گرا ہوں سجدے میں، وہ بار سر پہ میرے ہے جو میں اٹھا نہ سکا، وہ بار سر پہ میرے ہے جو میں اٹھا نہ سکا. بہت بہت شکریہ. اٹھایا ہے پتھروں کا بوجھ، کیا کہنا، تھکان آئی ہے پھول کو اٹھانے سے. کیا کہنا، واہ واہ. یہ تھے آج کے ہمارے مشاعرے کے صاحب سر، اور میں یہ چاہوں گا کہ چند جملے آج کے پروگرام کے حوالے سے عطا فرمائیں اور اس کے بعد دعا فرمائیں. جی جی ماشاء اللہ. آج کا پروگرام ظاہر ہے مختار بھائی کی جو نظامت ہوتی ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ اتنی شگفتہ نظامت اور اتنی شاندار، تو ان کے ماشاء اللہ آپ کی نظامت. اور زیبی صاحب زیبی بہن کی جو ہے وہ ان کی کوشش، آج بھی طبیعت ناساز تھی تو اسے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور آپ سب کا تعاون. اور یہ منور بہن کی، ان منور بہن کا ترنم، ان کا بھی خوشگوار انداز. رشید بھائی ہیں، شجاع بھائی ہیں، ماشاء اللہ. سخی سرمس صاحب ان کا بھی ترنم پسند. جی 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 ہاں، یہ بھی ان کا کمال ہے، بیٹھ جاتی ہیں. ہدایت بھائی کا ترنم، اقبال گوہر صاحب، حلیم بھائی تو حلیم بھی ہیں اور صابر بھی ہیں، ان کی تو کیا تعریف کی جائے. وہاں سے فارغ ہو کے یہاں آتے ہیں ماشاء اللہ. اور ان کی طویل نظم سمینہ رحمت صاحبہ کی، جن کو انہوں نے ازرایا تفنن اقبال گوہر صاحب نے کہا کہ مختصر کلام پڑھا ہے. ماشاء اللہ وہ تو. اور علی احمد شاہ صاحب بھی، وہ بھی نوازتے رہتے ہیں. تو جو چلے گئے ہیں وہ بھی، اور سب کا بہت بہت شکریہ. اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح سلامت رکھ کے، خوشحال رکھ کے، دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. آمین. اور دعا مانگ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء معلوم لك أبدا أبدا يا الله برحمتك يا العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 ثم آمين آمين ما شاء الله حافظ اللہ حافظ امان اللہ